اگر ہم آج کے لائف سٹائل کی بات کریں کہ کوئی بھی پراپر طریقے سے ریسٹ نہیں کر پاتا ہے، لائف سٹائل اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ صبح نکلے شام کو لیٹ آئے، سونے کا بھی وقت نہیں مل رہا ہے، اور کبھی خدا نخواستہ اگر ہم اپنے نمازوں سے دور رہتے ہیں تو اسٹریسفل ہونا تو خیر بنتا ہے۔ اس اسٹریس مینجمنٹ کے بارے میں، اس ہائپر ٹینشن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے، اسٹریس مینجمنٹ یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے۔ جی، اسٹریس کو کیسے دور کریں، ہاؤ ٹو ریموو اسٹریس فرام یور لائف۔ تو ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، شیخ صاحب میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن دل سے میں راضی نہیں ہوتا ہوں۔ میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن دل میں اندر خیال آتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہ نماز کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھئی آپ نماز پڑھتا؟ ہاں نماز پڑھتا ہوں۔ ڈسٹرب کیسے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ریسرچ کرتے بیٹھتا ہوں، اچانک اذان ہوتی، اب مجھے وہ کام چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، پھر میں آ کے ایسا بیٹھتا نہیں ہوں، عصر ہوتی ہے، پھر آ کے ایسا بیٹھتا مغرب ہوتی ہے، پھر آ کے ایسا بیٹھتا نہیں عشاء ہوتی ہے۔ یہ کیا ڈسٹربنس ہے ہماری لائف میں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ریسرچ پر اثر پڑے گا؟ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو میرے بھائی، جو لوگ ریسرچ کے فیلڈ میں ہوتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں، انسان کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی چیز میں اس کو شوق لگ جاتا ہے تو وہ لگا ہی دیتا ہے، درمیان میں بریک نہیں لیتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کثرت سے بریک نہیں لینے کی وجہ سے، مثال کے طور پہ آج کے سافٹ ویئر کمپنیوں کے جتنے سی او ہے، بڑے بڑے عہدے والے ہیں، خودکشی کا، سوسائڈ کا اگر آپ ریٹ دیکھیں گے تو بڑے بڑے آفیسر خودکشی کر رہے ہیں۔ جب تحقیق کی گئی کہ اتنے بڑے آفیسر خودکشی کیوں کر رہے ہیں، کوئی جو ہے شہرت پر ریڈ لگا رہا ہے، کوئی زہر کھا رہا ہے، بعد میں دیکھے تو وہ مالدار آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، اور اس کے گھر میں بھی بچے موجود ہیں، بڑا عہدہ ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی کر رہے ہیں خودکشی، یا بیمار ہو جا رہے ہیں، یا پاگل ہو جا رہے ہیں، شیزوفرینیا کے مریض ہو جا رہے ہیں، یا پارکنسن ڈیزیز ان کو لگ رہی ہے، ہائپر ٹینشن ہے، گولیاں کھا رہے ہیں۔ کماتا آدمی کیوں ہے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے۔ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ لوگ اسٹریس کے شکار ہو چکے۔ کیوں ہوئے؟ کنٹینیوسلی، اس کا ایک ہی ریزن بتایا کہ بغیر کسی بریک کے کنٹینیوسلی کام کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نماز کے لیے ہم کیا واجب سمجھ کے جاتے ہیں، تو اسلام میں اسٹریس ریموو کرنے کے لیے آپ کو بار بار درمیان ڈسٹرب کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب بیزی ہو جاتا ہے تو ڈسٹرب ہونا پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ نے ہم کو ایک ایسا سسٹم دیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا پیدا کرنے والا مخلوق کے بارے میں زیادہ بہتر نہیں جانتا؟ ایک گاڑی بنانے والا گاڑی کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے میکینک سے۔ میکینک کیا کرتا ہے؟ جو گاڑی موجود ہے اس کو صاف کرتا ہے۔ ہم کیا ہے؟ ہمارے جسم کے میکینک ہیں، لیکن اس جسم کا، اس میکینزم کا انوینٹر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ہم میکینک زیادہ ہمارے جسم کے بارے میں جانتے ہیں یا اللہ وہ جو انوینٹر ہے؟ اگر کہتا ہے کہ اس گاڑی میں تم پیٹرول ڈالو، گرم پانی مت ڈالو، اگر گرم پانی ڈالو گے تو کیا ہو جائے گا؟ گاڑی میں آوازیں آئیں گی۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر ہم اپنے لائف میں اس کا قانون نہیں ڈالیں گے، کچھ اور قانون ڈال لیں گے، تو ہمارے لائف میں بھی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر بعد میں پھر آئلنگ کی ضرورت پڑے گی، پھر اس کے بعد اس کو ری میکینزم کرنے کی ضرورت پڑے گی، بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں۔ اس سے بہتر ہے جسم بھی اسی کا، قانون بھی اسی کا، تو تب جا کے بات چلے گی اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ ہماری لائف کی گاڑی چلے گی۔ تو اسٹریس مینجمنٹ کا ہم کو فارمولا مل گیا جب اسلام میں کیا کہا؟ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ، اب کھانا پینا حرام ہے، بات کرنا حرام ہے۔ اگر بات کرتا ہے کسی سے تو ظاہر بات ہے پھر وہ ایک سوئی نہیں آئے گی، حرام ہے کہہ رہے۔ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ تسلیم، تحلیلها التسلیم۔ جب ہم سلام پھیرتے ہیں تب کھانا پینا حرام تھا، بات کرنا حرام تھا، اب حلال ہوا۔ تو اتنی دیر میں ہم جو سجدے کر رہے ہیں، اللہ 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 کا ذکر ہو رہا، قرآن پڑھ رہے ہیں تو کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کا۔ سبحان رب الاعلیٰ کہہ رہے ہیں تو اللہ کا، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو اللہ کا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کی روح کو کیا ملتی ہے؟ غذا ملتی ہے۔ تھکان کا تعلق روح سے ہے، بزدلی کا تعلق روح سے ہے، ہمت کا تعلق، طاقت کا تعلق، سکون کا روح سے۔ جب یہ روح کو غذا ملتی ہے تو سب چیزیں اپنے یہاں پر فٹ ہوتی ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں آنکھ ہے، کان ہے، دماغ ہے، جب غذا صحیح نہیں ملتی ہے تو آدمی کے کان میں، آنکھ میں، سر میں، ہر چیز میں درد ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب اس کا پراپر طریقے سے غذا کھاتا ہے تو جسم کے ہر حصے صحیح رہتے ہیں۔ ویسا روح کے بھی کچھ حصے ہیں، جیسے بزدلی ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، سکون ہے، یہ بھی اپنے جگہ پر صحیح رہنے کے لیے روح کو غذا ضروری ہے۔ ایک تو غذا مل گئی، ایک سوئی مل گئی، بیلنس بٹوین باڈی، سول اینڈ مائنڈ۔
میں نے تھوڑے سے کمپیریزن میں آپ کو بتانے کی کوشش کی. ایز اے مسلم میں بلیو کرتا ہوں کہ صلاح میرے لیے سب سے بہترین بیلنس بٹوین سول, مائنڈ اور باڈی بھی ہے. میں صرف نہیں کہوں گا کہ میں کر رہا ہوں, بلکہ میں دعوت دیتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں, جو لوگ بھی ابھی تک نماز کے اس مزے سے واقف نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہم سیلفش بن کے نہیں رہ سکتے کہ خود فائدہ اٹھائیں, لوگوں کو نہ بتائیں. نہیں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, لوگوں کے فائدے کے لیے ہم کو نکالا گیا, تو ہم فائدہ لے کے ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے, دوسروں کو بتانا بہت ضروری ہے.